السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور دوستو بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر چھوٹی سے چھوٹی معلومات آپ کو فوراً حاصل ہو سکے۔ امید ہے دوستو آپ کے امتحان کی تیاری بہتر چل رہی ہوگی۔ دوستو، آپ کی تیاری میں مزید اضافہ کرنے کے لیے میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو، آپ ان ویڈیو سے لطف حاصل کریں اور اپنے امتحان کی تیاری کو جاری رکھیں۔ دوستو، جیسا آپ کو معلوم ہوگا، آپ کا جو سوال پرچہ ہوگا اس میں سب سے پہلے 10 کثیر انتخابی سوالات پوچھے جائیں گے، جن کا جواب آپ کو بڑے ہی غور و فکر سے دینا ہوگا۔ تو دوستو، اسی سلسلے میں ہم اسے آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں کثیر انتخابی سوالات پیش کرنے جا رہے ہیں، جو آپ کی تیاری میں مزید بہتری کریں گے۔ جیسا کہ دوستو آپ پڑھ پا رہے ہوں گے، مندرجہ ذیل کثیر انتخابی سوالات بہو ویکلپک پرشن دیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک سوال کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں۔ صحیح جواب کو دی گئی کاپی میں لکھیے۔ دوستو، حالانکہ یہ آپ کا امتحان ہی ہے، اس امتحان میں ہم آپ کی خدمت میں 20 کثیر انتخابی سوالات لائے ہیں، اس کے بعد اور بھی لائیں گے، لیکن آپ کا جو سوال کا پرچہ ہوگا اس میں صرف 10 ہی آئیں گے۔ دوستو، شروع کرتے ہیں ہم سوالات کا سلسلہ۔ دوستو، آئیے کرتے ہیں سوالات۔ پہلا سوال، ڈپٹی نذیر احمد کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ دوستو، آپ نے ڈپٹی نذیر احمد پڑھا ہوگا، اس کی سوانح حیات بھی پڑھی ہوگی، تو آپ سے اس سوال میں پوچھ رہا ہے جو ڈپٹی نذیر احمد ہے ان کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ الف مرزا فرحت اللہ بیگ، مولوی سعادت علی، اسماعیل میرٹھی، ڈاکٹر ذاکر حسین۔ بتائیے دوستو۔ آئیے اب ہم بتاتے ہیں اس کا صحیح جواب۔ ب، مولوی سعادت علی۔ دوستو، دوسرا سوال، ابو خاں کی بکری کا نام کیا تھا؟ دوستو، آپ نے ایک سبق پڑھا ہوگا ابو خاں کی بکری، تو اس سوال میں آپ سے جو ابو خاں ہے اس کی بکری کا نام پوچھ رہا ہے۔ الف دے رکھا ہے تارا، ب دے رکھا ہے سورج، جیم دے رکھا ہے چاندنی، اور دال دے رکھا ہے کامیابی۔ بتائیے دوستو۔ کچھ طلبہ اچھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر طلبہ صحیح کوشش کر رہے ہیں۔ بتائیے۔ چلو ہم بتاتے ہیں، جیم چاندنی۔ دوستو، سوال نمبر 3، مضامین فرحت کس کی تصنیف ہے؟ دوستو، آپ کو مضامین فرحت کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ کس کی تصنیف ہے۔ تصنیف کا معنی ہوتا ہے کتاب، یا کس کے ذریعے لکھی گئی ہے۔ تو اس کے جو آپشن ہیں وہ ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ، مرزا غالب، اسماعیل میرٹھی، داغ دہلوی۔ بتائیے۔ چلو ہم بتاتے ہیں، الف مرزا فرحت اللہ بیگ۔
دوستو سوال نمبر 4، غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ دوستو آپ نے غزل پڑھی ہوگی، اس کی تعریف بھی پڑھی ہوگی، تو آپ کو بتانا ہے کہ جو غزل لفظ ہے، یعنی جو یہ شبد ہے، یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ الف اردو، ب فارسی، جیم ترکی، دال عربی۔ کچھ طلبہ اچھی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ طلبہ تو یوں ہی تکا مار رہے ہیں۔ دوستو آپ کو اگر امتحان کی بہتر تیاری کرنی ہے تو آپ کو صحیح جواب دینا ہوگا۔ تو دوستو ہم بتاتے ہیں دال عربی۔ سوال نمبر 5، سبھی نعمتوں کا ہم لطف کب اٹھا سکتے ہیں؟ لطف کا معنی ہوتا ہے آنند، تو ایسی کون سی نعمت ہیں یا کون سی نعمتیں ہیں جن کا ہم لطف کب اٹھا سکتے ہیں؟ الف دے رکھا ہے جب ہم تندرست ہوں، ب دے رکھا ہے جب ہم بیمار ہوں، جیم دے رکھا ہے جب ہم پریشان ہوں، اور دال ہے جب ہم گھر ہوں۔ شاباش، کچھ طلبہ اچھی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح جواب الف جب ہم تندرست ہوں۔ سوال نمبر 6، اجمیر میں کس کی درگاہ ہے؟ دوستو یہ سوال آپ کے جو نصاب کی کتاب ہے اس میں سوالات میں نہیں دیا گیا۔ یہ جو سوال ہے اس سوال کا جواب صرف وہی طلبہ دے سکتے ہیں جنہوں نے سبق کو غور و فکر سے پڑھا ہے۔ تو دوستو آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اجمیر میں کس کی درگاہ ہے؟ الف دے رکھا ہے نظام الدین اولیاء، ب دے رکھا ہے بابا فرید، اور جیم ہے رام دیو جی، اور دال ہے خواجہ معین الدین چشتی۔ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہوگا دال خواجہ معین الدین چشتی۔ سوال نمبر 7، نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ہے؟ دوستو آپ نے نذیر اکبر آبادی پڑھا ہوگا اور ان کی ایک لکھی ہوئی نظم عید الفطر بھی آپ نے پڑھی ہوگی، اس کی سوانح حیات بھی آپ نے پڑھی ہوگی۔ تو آپ کو بتانا ہے نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ہے۔ الف دے رکھا ہے ولی محمد، ب دے رکھا ہے محمد ولی، جیم دے رکھا ہے رمضان، دال دے رکھا ہے واجب۔ بتائیے۔ الف ولی محمد۔ سوال نمبر 8، پرندے کی فریاد نظم تحریر کی ہے؟ دوستو آپ نے ایک نظم پڑھی ہوگی پرندے کی فریاد، اس نظم کو تحریر کا معنی ہوتا ہے لکھنا، یعنی وہ کس نے لکھی ہے، کس نے تحریر کی ہے؟ الف نذیر اکبر آبادی، ب مولانا اسماعیل میرٹھی، جیم علامہ اقبال، دال داغ دہلوی۔ جیم علامہ اقبال۔ سوال نمبر 9، میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے؟ دوستو آپ نے ایک شاعر بھی پڑھا ہوگا غزل کا، میر تقی میر۔ تو آپ سے یہاں پر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو میر تقی میر ہے وہ کہاں پر پیدا ہوئے؟ الف بریلی، ب علی گڑھ، جیم اکبر آباد، دال متھرا۔ بتائیے دوستو۔ صحیح جواب ہے جیم اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 10، نجم الدولہ کس کا خطاب ہے؟ نجم الدولہ دوستو ایک پرسکار ہوا کرتا تھا مغل سلطنت کے
وقت میں، تو آپ کو بتانا ہے جو نجم الدولہ جو خطاب ہے وہ کسے ملا؟ الف میر تقی میر، ب داغ دہلوی، جیم علامہ اقبال، دال مرزا غالب۔ بتائیے دوستو، صحیح جواب ہے دال مرزا غالب۔ سوال نمبر 11، تخلص کسے کہتے ہیں؟ دوستو آپ نے جب غزل کی تعریف پڑھی ہوگی تو وہاں پہ بھی تخلص آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو دوستو آپ کو یہ بتانا ہے تخلص کسے کہتے ہیں؟ الف شاعرانہ نام کو، ب فرضی نام کو، جیم اصل نام کو، دال پیارے نام کو۔ بتائیے دوستو، شاباش۔ کچھ طلبہ ایمانداری سے کر رہے ہیں لیکن کچھ طلبہ کا وہی حال ہے جو پہلے تھا، کچھ تو یوں ہی تکا مار رہے ہیں کہ کیا پتہ صحیح چلا جائے۔ دوستو اس کا صحیح جواب ہے الف شاعرانہ نام۔ سوال نمبر 12، امتحان کی تیاری سبق تحریر کیا ہے؟ دوستو آپ نے امتحان کی تیاری ایک سبق پڑھا ہوگا، اس کو کس نے تحریر کیا ہے یعنی لکھا ہے؟ الف اسماعیل میرٹھی، ب مرزا فرت اللہ بیگ، جیم ڈپٹی نذیر احمد، دال محمد صادق۔ دوستو اس کا صحیح جواب ہے مرزا فرت اللہ بیگ۔ سوال نمبر 13، ابو خاں کی بکری سبق تحریر کیا ہے؟ دوستو پہلے ہم نے ایک سوال میں پڑھا تھا کہ ابو خاں کی بکری کا کیا نام تھا، تو اس کا جواب تھا چاندنی۔ لیکن دوستو آپ سے اس سوال میں یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ جو ابو خاں کی بکری جو سبق ہے اس کو تحریر کرنے والے یعنی لکھنے والے کون تھے؟ نذیر اکبر آبادی، اسماعیل میرٹھی، عبدالحمید ڈاکٹر ذاکر حسین۔ شاباش، کچھ طلبہ صحیح جواب دے رہے ہیں دال ڈاکٹر ذاکر حسین۔ دوستو 14واں سوال ہے، سید گاہ میں کس کی ضرورت ہوئی؟ دوستو آپ نے ایک سبق پڑھا ہوگا نوشیروان عادل، جس کو لکھنے والے مولانا اسماعیل میرٹھی ہیں۔ تو اس سبق سے یہ سوال لیا گیا ہے، تو آپ کو بتانا ہے کہ سید گاہ میں کس کی ضرورت ہوئی؟ الف آلو کی، ب مرچ کی، جیم ہلدی کی، دال نمک کی۔ صحیح دال نمک کی ضرورت ہوئی تھی۔ سوال نمبر 15، دنیا میں کس کی تلافی نہیں ہے؟ دوستو آپ نے سوال ویسے بھی پڑھا ہوگا آپ کی نصابی کتاب میں کہ دنیا میں کس کی تلافی نہیں ہے؟ الف صبح کی، ب شام کی، جیم وقت کی، دال کام کی۔ صحیح جواب، شاباش۔ کچھ طلبہ اچھی کوشش کر رہے ہیں جیم وقت کی۔ اس دنیا میں دوستو سبھی چیز کی تلافی ہوتی ہے لیکن نہیں ہوتی تو وقت کی۔ دوستو سوال نمبر 16، محنت کرو نظم کس نے لکھی ہے؟ دوستو آپ نے ایک نظم پڑھی ہوگی محنت کرو، تو اس کے شاعر کا نام آپ کو بتانا ہے۔ تو آپ کے آپشن ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین، محمد حسین آزاد، میر تقی میر اور نذیر اکبر آبادی۔ بتائیے دوستو، شاباش۔ کچھ طلبہ اچھی کوشش کر رہے ہیں ب محمد حسین آزاد۔ سوال نمبر 17، مرزا غالب کب پیدا ہوئے؟ دوستو مرزا غالب کو تو ہر کوئی جانتا ہے، شاید ہی کوئی
شخص ہوگا جو اردو پڑھتا ہوگا اور مرزا غالب کو نہیں جانتا ہوگا، تو آپ کو ان کی پیدائش کا سن بتانا ہے۔ آپ کے آگے آپشن ہیں: الف 1795 میں، ب 1796 میں، جیم 1797 میں، دال 1798 میں۔ صحیح جواب ہوگا دوستو، آپ بتائیے کیا ہوگا؟ جیم 1797 عیسوی میں ہوا۔ دوستو سوال نمبر 18، سورج نارائن مہر کہاں پیدا ہوئے؟ دوستو سورج نارائن مہر کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے؟ یہ آپ کے لیے سوال ہے کہ کب پیدا ہوئے، اور ہم نے سوال دیا ہے کہاں پیدا ہوئے۔ تو آپ کو دوستو ہمیں ڈسکرپشن میں لکھ کر جواب دینا ہے کہ ان کا جو جنم ہے وہ کب ہوا، اور ہم بتائیں گے آپ کو کہاں پہ ہوا۔ دوستو آپ کے آگے آپشن ہیں: دہلی، جے پور، آگرہ، لکھنؤ۔ بتائیے۔ الف دہلی میں ہوا۔ سوال نمبر 19، بابائے اردو کسے کہا جاتا ہے؟ دوستو یہ ویری موسٹ سوال ہے آپ کے امتحان کے نظریے سے کہ بابائے اردو کسے کہا جاتا ہے۔ الف مولانا اسماعیل میرٹھی، ب داغ دہلوی، جیم مولوی عبدالحق، دال نذیر احمد۔ بتائیے دوستو، 1 روپے کا سوال ہے۔ دوستو صحیح جواب ہوگا جیم مولوی عبدالحق۔ دوستو آج کا آخری سوال، سوال نمبر 20، عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ الف نذیر اکبر آبادی کو، ب داغ دہلوی، جیم سورج نارائن مہر، دال مرزا غالب۔ بتائیے۔ اس کا صحیح جواب ہوگا الف نذیر اکبر آبادی۔ دوستو آپ سبھی نے اچھی کوشش کی۔ دوستو میں آپ کے لیے بتا دوں کہ جن طلبہ کے 15 سوال صحیح ہیں، جن کے 16 صحیح ہیں، جن کے 17 صحیح ہیں، جن کے 18 اور جن کے 20 اور جن کے 19، دوستو جن طلبہ کے 15 سوال صحیح ہیں ان کی تیاری ٹاپ سے کچھ نیچے ہے، یعنی بھائی ظاہر سی بات ہے جس طلبہ کے 20 نمبر آ رہے ہیں ان کے نظریے میں تو کم ہی ہے، اور جو طلبہ 16 سے 19 کے درمیان میں ہیں وہ خطرے سے باہر ہیں۔ اور دوستو آپ یوں کہیں گے صاحب جو 14 سے کم ہیں ان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو آپ کو پتہ ہے آپ کا امتحان کا وقت آگے بڑھ چلا ہے۔ دوستو میری آپ سبھی سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس وقت کو ضائع کرنے کے بجائے صحیح استعمال میں کریں۔ دوستو ہمیں آپ کو سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ خود سمجھدار ہیں، جیسا کہ آپ نے سب سے پہلا سبق پڑھا ہوگا نذیر احمد کا، ڈپٹی نذیر احمد کا وقت۔ دوستو اس سبق میں آپ کے لیے یہی بتایا گیا ہے کہ وقت کا صحیح استعمال۔ دوستو اگر آپ وقت کا صحیح استعمال کریں گے تو ضرور آپ اچھے نمبرات سے پاس ہوں گے۔ دوستو میں خدا سے یہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے نمبرات سے
اس امتحان میں پاس کرے۔ حالانکہ دوستو میں نے کچھ وقت نکال کر یہ ویڈیو بنایا ہے۔ دوستو میں آپ طلباء سے کچھ رائے لینا چاہتا ہوں، صلاح لینا چاہتا ہوں۔ دوستو صلاح یہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ دوستو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور یہ بتانا کہ آپ کے کتنے سوالات صحیح ہوئے ہیں۔ دوستو جو آپ کے سوالات آئیں گے، یعنی آپ ہمیں بتاؤ گے کہ آپ کے کتنے سوالات صحیح ہوئے ہیں، تو دوستو میں ان طلباء کے ساتھ ہوں جن کی تیاری ابھی کچھ حد تک نہیں ہوئی ہے، میں ان طلباء کے بھی ساتھ ہوں جن کی تیاری بہتر ہے۔ دوستو میں آپ سے صرف یہ صلاح لینا چاہتا ہوں کہ میں اس طرح کے ویڈیو اور بناؤں یا نہ بناؤں۔ دوستو کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور دوستو آپ کے کوئی عزیز دوست ہوں تو ان کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنا، کیونکہ دوستو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ امتحان سے پہلے میں آپ کی کتاب کو آپ کے ہاتھ کی انگلیوں پر بالکل رٹوا دوں گا۔ دوستو آپ کو ایسا مول منتر بتاؤں گا، ایک ایسا امتحان کا کچا خاکہ بنا کے دوں گا کہ آپ کا پیپر انشاءاللہ اسی میں سے ہی آئے گا۔ اور دوستو آپ دیکھنا کہ کتنے سوالات جو میں نے اس سوال کے خاکے میں بنایا ہوگا اس میں سے زیادہ تر وہی سوال آئیں گے۔ دوستو آپ ایک بار ضرور بتانا کہ ویڈیو کیسا لگا، کمنٹ کر کے یہ بھی بتانا آپ کے کتنے سوال صحیح ہوئے، اور دوستو یہ بھی بتانا کہ میں اس طرح کے ویڈیو اور بناؤں یا نہ بناؤں۔ خدا حافظ۔